السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی شخصیت تھی جس نے بر صغیر میں فقہ اسلامی کو نئی زندگی بخشی، جو اپنے دور کے مفتی اعظم ہند کہلائے، ایک ایسے عالم جو فقیہ و محدث بھی تھے اور سیاست دان بھی، جو ادیب و شاعر بھی تھے اور ایک غیور مجاہد اور بے باک رہنما بھی۔ وہ ہستی جس نے جمعیت علماء ہند کی تاسیس میں قائدانہ کردار ادا کیا اور پھر جمعیت علماء ہند کی مسند صدارت پر فائز ہو کر ملت کی رہنمائی فرمائی، علم فقہ میں گہری بصیرت، دین کے لیے بے مثال قربانی اور حق کے لیے جرأت مندانہ موقف، یہ سب ایک ہی نام میں سمٹ جاتا ہے، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید، دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن، مدرسہ امینیہ دہلی کے صدر المدرسین و شیخ الحدیث اور جمعیت علماء ہند کے سب سے پہلے صدر تھے۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں اسی مرد مجاہد کی زندگی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جس نے تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے MJZ بایوگرافی کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ۔ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب شاہجہاں پوری ثم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اتر پردیش کے ضلع شاہجہاں پور کے محلہ سبزئی میں 1292 ہجری 1875 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب شیخ جمال یمنی سے جا ملتا ہے، جنہوں نے جزیرہ عرب کے ساحلی خطے یمن سے ہجرت کر کے ہندوستان میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ آپ کے والد ماجد شیخ عنایت اللہ نہایت نیک نفس اور صاحب تقوی آدمی تھے۔ اعلیٰ کردار اور نرم گفتاری کی بدولت خاندان اور احباب و اقران میں ممتاز حیثیت کے حامل تھے۔ ان کی تربیت کا اثر تھا کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے سلیم الطبع اور متبع سنت تھے، کھیل کود سے بے رغبت اور تعلیم کی طرف مائل تھے۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جب 5 سال کی ہوئی تو ایک مقامی عالم دین حافظ برکت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں داخلہ لیا اور قرآن پاک پڑھنے کے بعد اردو فارسی کی ابتدائی کتابیں حضرت مولانا نسیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھیں۔ اس کے بعد حضرت مولانا اعزاز حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ اعزازیہ شاہجہاں پور میں داخل ہوئے اور تحصیل علم کرتے رہے۔ عربی اور فارسی کی ابتدائی کتابیں حافظ بدن خان رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبید الحق خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھیں۔ اس کے بعد مدرسہ شاہی مراد آباد میں داخل ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 17 سال تھی۔ مراد آباد میں آپ نے 2 سال پڑھا۔ وہاں آپ نے حضرت مولانا عبدالعلی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ آخر میں ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور 1897 عیسوی میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کی تکمیل کر کے فارغ التحصیل ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند میں آپ کی تعلیمی مدت 3 سال ہے۔ اس دوران آپ نے آسمان علم و عمل کے جن درخشاں ستاروں سے نشان منزل پایا، ان میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ آپ نے حضرت مولانا منفعت علی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا غلام رسول خان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تحصیل علم کیا۔ دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا امین الدین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بانی مدرسہ امینیہ دہلی، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نامور علماء آپ کے ہمدرس تھے۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ذوق علمی اور تفقہ میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تمام تلامذہ میں ایک خاص شان کے مالک اور دیگر علوم و فنون میں گہری نظر رکھتے تھے۔ وہ بیک وقت محدث، فقیہ، مفسر، مفتی،
محقق، مصنف اور اردو، فارسی، عربی کے شاعر تھے۔ سیاسیات میں خاص ذوق اور بصیرت کے مالک تھے۔ ان کا علم گہرا، رائے صائب، ذہن متوازن، فیصلوں میں اعتدال اور میانہ روی ان کی شان تھی۔ ترک موالات کا فتویٰ لکھنے کے لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جن 2 تلامذہ پر اعتماد کیا تھا، ان میں پہلا نام حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ تقریباً 22 سال کی عمر میں حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند سے سند فراغت حاصل کی اور وطن مالوف واپس تشریف لے آئے۔ اس زمانے میں آپ کے اولین مربی و استاذ حضرت مولانا عبید الحق خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ اعزازیہ میں مبتدعین کے غلبے سے بیزار ہو کر وہاں سے الگ ہو گئے تھے اور ایک نئے مدرسہ عین العلم کی بنیاد رکھی تھی۔ آپ کی وطن واپسی پر حضرت مولانا عبید الحق خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر آپ نے مدرسہ عین العلم میں تدریس شروع کی۔ 5 سال تک مدرسہ عین العلم کے متعلمین کو علم و حکمت سے سیراب کرتے رہے۔ اسی زمانے میں آپ نے ایک ماہانہ رسالہ البرہان کا اجرا کیا، جس میں رد مرزائیت پر نہایت عمدہ ادبی تحقیقی مضامین چھپتے تھے۔ اسی زمانے میں آپ نے فتویٰ نویسی کا آغاز کیا۔ جب آپ کے مشفق استاذ و مربی حضرت مولانا عبید الحق خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی تو آپ نے جامعہ عین العلم شاہجہاں پور سے استعفیٰ دے دیا۔ 1903 عیسوی میں آپ کے ہمدرس حضرت مولانا امین الدین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اصرار پر مدرسہ امینیہ دہلی تشریف لے گئے اور مسند حدیث و افتاء پر جلوہ افروز ہوئے۔ اسی وقت آپ شاہجہاں پور سے دہلی منتقل ہو گئے، اس لیے وہی آپ کا وطن معروف ثانی بن گیا۔ زندگی کے بقیہ ایام آپ نے دہلی میں ہی گزارے۔ جب 1338 ہجری میں مدرسہ امینیہ دہلی کے محتمم و بانی حضرت مولانا امین الدین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے کا انتظام و اہتمام آپ کے سپرد کر دیا۔ اس وقت سے لے کر تا دم حیات آپ مدرسہ امینیہ دہلی کے محتمم و صدر مفتی بلکہ ہندوستان کے مفتی اعظم رہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے مدرسہ امینیہ دہلی کو اپنی جد و جہد سے غیر معمولی ترقی دی اور اس کا ہندوستان کے مشہور دینی مدارس میں شمار ہونے لگا۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1355 ہجری 1936 عیسوی سے دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن منتخب ہوئے اور آخر عمر تک اپنے فہم و تدبر سے دارالعلوم دیوبند کے ارباب انتظام کو مستفید کرتے رہے۔ حضرت مفتی صاحب کو اپنے استاذ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی ارادت تھی، اس لیے شروع ہی سے آپ سیاسیات میں دلچسپی لینے لگے۔ آپ کی ملی و قومی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ 1919 عیسوی میں آپ نے دیگر علماء کے ساتھ مل کر جمعیت علماء ہند قائم کی۔ 1920 عیسوی سے 1940 عیسوی تک جمعیت علماء ہند کے صدر مقرر ہوتے رہے۔ جمعیت علماء ہند اور کانگریس کی تحریکوں میں ہمیشہ پیش رہے۔ تحریک ترک موالات کا فتویٰ آپ نے ہی مرتب کیا تھا۔ سیاسی سرگرمیوں کے سلسلے میں آپ کو قید و بند سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ شدھی اور سنگٹن کے خطرناک فتنے سے لے کر ہندوستان کی آزادی تک آپ کی زندگی بے انتہا سرفروشیوں، جاں سپاریوں اور قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ آل سعود نے حجاز پر قبضے کے بعد دنیا اسلام کے علماء کو حجاز میں نظام حکومت پر غور کرنے کے لیے جو کانفرنس بلائی تھی، اس کانفرنس میں چند علماء کے ساتھ ہندوستان کی طرف سے بطور رئیس الوفد شریک ہوئے تھے اور متعدد اہم امور میں علماء حجاز اور ملک عبدالعزیز سے تبادلہ خیال کیا تھا۔ اسی طرح قاہرہ مصر میں جب فلسطین کانفرنس بین الاقوامی پیمانے کی منعقد ہوئی تو ہندوستانی مسلمانوں کی طرف سے آپ نے ہی نمائندگی کا فریضہ انجام دیا۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم مفتی اور فقیہ تھے۔ آپ کے فتاویٰ کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ بہت مختصر فتاویٰ لکھتے تھے اور ان کی زبان بہت صاف اور واضح ہوتی تھی۔
آپ کے فتاوی کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آپ کے فرزند حضرت مولانا حفیظ الرحمن واصف نے آپ کے فتاوی کو مرتب کر کے کفایت المفتی کے نام سے 9 جلدوں میں شائع کیا۔ آپ کی ایک دوسری مشہور تصنیف تعلیم الاسلام ہے، جو سوال و جواب کے طرز پر بچوں کے لیے نہایت سلیس 4 حصوں میں لکھی گئی ہے۔ یہ کتاب اتنی مقبول ہوئی کہ انگریزی، ہندی اور دنیا کے بہت سی زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں اور مدارس وغیرہ کے نصاب تعلیم میں داخل ہے۔ عربی کے قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ ان کی عربی شاعری کا ایک مختصر رسالہ روض الریاحین شائع بھی ہوا۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا نکاح مدرسہ عین العلم شاہجہاں پور میں تدریس کے دوران ہوا۔ اس زوجہ محترمہ سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے، لیکن دونوں بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد رفیق حیات بھی داغ مفارقت دے گئیں۔ اس کے بعد دوسرا عقد جناب شرف الدین کی صاحبزادی سے کیا۔ ان کے بطن سے 7 بچے ہوئے، جن میں 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں باقید حیات رہیں۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی اسلام اور اہل اسلام کے لیے وقف کر دی تھی۔ تشنگان علوم دینیہ کی سیرابی اور اسلام و مسلمانوں کی خدمت کے لیے آپ نے اپنا عیش و آرام قربان کر دیا تھا۔ اسی کے ساتھ آپ نے اپنے خداداد فقہی ذوق کے ذریعے اسلام کی جو خدمت انجام دی ہے، وہ رہتی دنیا تک یاد رہے گی۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرق باطلہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جب تحریک خلافت کے بعد 1922 عیسوی میں شدی تحریک کے ذریعے مسلمانوں کو مرتد بنایا جانے لگا تو آپ نے اس کی روک تھام کے لیے کوشش شروع کی اور مسلمانوں کو مرتد ہونے سے بچایا۔ شدی تحریک کی طرح آپ نے دوسری باطل تحریکوں اور فتنوں کی سرکوبی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ عیسائی مشنریاں جو حکومت کی سرپرستی میں پورے ملک خاص کر مسلمانوں کو مرتد بنانا چاہتی تھی، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے مقابلہ کر کے نہ صرف انہیں پسپائی پر مجبور کیا بلکہ انہیں ملک بدر ہونا پڑا۔ آپ نے قادیانیت کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں قادیانیت کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی بصیرت پر دنیا ناز کرتی ہے۔ آپ کی سیاسی بصیرت مسلم تھی۔ اسی وجہ سے جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک شاگرد نے ہر سیاسی مسئلے کے بارے میں مفتی صاحب سے مشورہ کرنے کی وجہ پوچھی تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی شان میں کیا خوب فرمایا تھا، بے شک تم لوگ سیاست دان ہو، لیکن مولوی کفایت اللہ کا دماغ سیاست ساز ہے۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء ہند کے صدر ہی نہیں، اس کے بانیان میں سر فہرست، داعی و محرک اول اور سب سے سرگرم رکن وہی تھے۔ مدرسہ امینیہ دہلی جمعیت کا مرکز اور آپ کا کمرہ اس کا خاص دفتر تھا، اور وہ دفتر کے تمام ریکارڈ کے ذمہ دار اور مالیات کے محاسب تھے۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب شاہجہاں پوری ثم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 13 ربیع الثانی 1372 ہجری 31 دسمبر 1952 عیسوی کو اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی تدفین مہرولی دہلی کے ظفر محل میں ہوئی۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اللہ تعالی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کی حسنات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔